آج کا دن بلوچستان کے حوالے سے جو ہے بڑا اہم ہے۔ کل رات کو اختر مینگل صاحب کی جانب سے ایک واضح اعلان کر دیا گیا ہے۔ شاہزین بگٹی جو ہیں وہ اختر مینگل صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دو مختلف ٹرائبز، ان کے سردار جو ہیں وہ آپس میں اس معاملے پہ رابطے میں ہیں، اور رابطے کے لیے کس کے ہیں؟ مہرنگ بلوچ کے۔ اکبر بگٹی صاحب جو اسٹیٹ کے ساتھ ایشو ہوا تھا وہ بھی بیسیکلی ایک خاتون کی وجہ سے سٹارٹ ہوا تھا۔ پاکستانی چینل جیو نیوز کی جانب سے بھی جو ہے کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، بڑی اہم خبریں پچھلے 12 گھنٹے میں ڈیولپ ہوئی ہیں۔ کل کے حوالے سے تو شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ بجلی گرا دی تھی، بجلی کی قیمتیں گرا دی تھی، اس کے بارے میں تو ہم نے ڈیٹیل سے بات کی، لیکن بلوچستان کے ایشو کے اوپر ہم بات نہیں کر سکے۔ اور آج کا دن بلوچستان کے حوالے سے جو ہے بڑا اہم ہے، اور میں تھوڑی دیر میں اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ کل رات کو اختر مینگل صاحب کی جانب سے ایک واضح اعلان کر دیا گیا ہے، اور آنے والے جو ایک دو دن ہیں وہ بڑے سینسٹیو اور ٹینس ہونے جا رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے۔ تمام تر نظریں جو ہیں وہ اس طرف ہوں گی۔ مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ ویسے کوئٹہ یا بلوچستان کے ایشوز کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کر رہا، لیکن ہم آپ کو پوری اپڈیٹس دے رہے ہیں۔ ہمارے کبوتر جو ہے وہاں سے بھی خبریں لے کر آتے ہیں، تو اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور بھی بڑی اہم خبریں ہیں عمران خان صاحب کے نوبیل انعام کی نامینیشن کے حوالے سے، جہاں پہ ہم نے فیکٹ چیک کیا تھا شہباز گل صاحب کے، اور وہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستانی چینل جیو نیوز کی جانب سے بھی جو ہے کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، آخر کیا غلطی کر بیٹھے ہیں میری نظر میں کم از کم، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا کامنٹ جو ہے وہ ضرور ہمیں دیا کریں، جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہوتا ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس۔ ہماری پوری ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے جو آپ کے کامنٹس پڑھتی ہے، تو ہمیں آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ گائے بگائے ملتا رہتا ہے، اور آپ کے جو کویشچنز ہیں وہ بھی ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، لیٹس گو اسٹریٹ ٹو بلوچستان، اور سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اختر مینگل صاحب نے جو ہے وہ 48 گھنٹے کا ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی۔ دو ایکچولی ڈیڈ لائنس تھیں۔ ایک ڈیڈ لائن جو تھی وہ اختر مینگل صاحب کی جانب سے آئی ہوئی تھی وہ حکومت کے لیے، اور اس میں ان کو کہا گیا تھا کہ جناب آپ جو ہے وہ ان کو مہرنگ بلوچ کو چھوڑ دیں، ورنہ پھر ہم جو ہے وہ اگلا لاہے عمل جو ہے اس کا اعلان کر دیں گے۔ اور ایک دوسری ڈیڈ لائن جو ہے وہ گورام بگٹی کی جانب سے آئی ہوئی تھی، جنہوں نے 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی۔ تو اختر مینگل صاحب کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ کل شام کو ختم ہو گئی، اور کل شام کو 6 بجے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ جناب 6 اپریل کو صبح 9 بجے یہ جو دھرنا انہوں نے دیا ہوا ہے اس وقت کوئٹہ سے 30 کلومیٹر دور، وہ کوئٹہ کی طرف موو کرنا شروع کر دیں گے۔ اور یہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، گورنمنٹ فگرز جو دے رہی ہے، یہ ویسے میں تھوڑی سی اپڈیٹ آپ کو دے دوں، میری گورنمنٹ کے جو بلوچستان کی حکومت ہے ان کے مختلف ذرائع سے بھی میری بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اندازے کے مطابق یہاں پہ 1500 سے 2000 بندہ اس دھرنے کے اندر موجود ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ میں دوبارہ بول رہا ہوں، یہ گورنمنٹ فگرز ہیں۔ اگر آپ بی این پی کی جانب جائیں گے تو مینگل صاحب کی پارٹی کی جانب، تو وہ ظاہری بات ہے زیادہ بڑا فگر جو ہے وہ شو کریں گے، لیکن میں ابھی آپ کو صرف آفیشیل سورسز سے جو ہے بات بتا رہا ہوں۔ تو اب بہرحال اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب 6 تاریخ کو جو ہے صبح 9 بجے ہم یہاں سے موو کرنا شروع کر دیں گے۔ آج جو ہے وہ 4 تاریخ ہو چکی ہے، تو 2 دن کا وقت جو ہے وہ اور ہے۔ 6 تاریخ کو یعنی پرسوں صبح 9 بجے جو ہے وہ وہاں سے موو کرنا شروع کر دیں گے۔ اب میری اس پہ اور معاملہ وہی ہے کہ جی مہرنگ بلوچ کو جو ہے وہ رہا کریں۔ حکومتی سائڈ سے جو میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم نے ان کو اختر مینگل صاحب کو جو ہے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ کوئٹہ آپ آ سکتے ہیں، لیکن آپ صرف جلسہ کر سکتے ہیں، آپ کوئٹہ میں کسی قسم کا جو ہے وہ دھرنا نہیں دے سکتے، یہ ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے، یہ کسی صورت نہیں کرنے دیں گے۔ جلسہ آپ نے کرنا ہے، آپ 100 دفعہ کریں، آپ جگہ بتا دیں، ہم آپ کو سیکیورٹی بھی دیں گے، کلیئرنس بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے، آپ جلسہ کریں اور اس کے بعد ختم کریں چیز کو۔ لیکن مینگل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ نہیں ڈیسائیڈ کریں گے، مینگل صاحب کا ایکچولی یہ بیان ہے اختر مینگل صاحب کا کہ جی آپ نہیں ڈیسائیڈ کریں گے، آپ ہمیں نہیں بتائیں گے ہم نے کہاں احتجاج کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کی شیپ کیا ہوگی، وہ جلسہ ہوگا، وہ لانگ مارچ ہوگا، وہ دھرنا ہوگا، وہ آپ ہمیں نہیں بتائیں گے۔ تو بہرحال سچویشن جو ہے نا وہ اس وقت کافی حد تک ٹینس جو ہے وہ اس معاملے میں، لیکن اس کے اندر ایک اچھی چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ بی این پی کے درمیان اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اب وہ بڑے سیکرٹ اس وقت چلائے جا رہے ہیں، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات کو ریزالو کیا جائے۔ اس ساری چیز کے اندر البتہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے حکومتی سائڈ سے وہ یہ ہے کہ لکپاس کا یہ جو ایریا جہاں پہ بیسکلی انہوں نے اختر مینگل صاحب نے دھرنا دیا ہوا ہے، اس سڑک کو مختلف جگہوں سے جو ہے وہ خندقیں کھود کے
اس رستے کو کاٹ دیا گیا ہے، مطلب تاکہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچ نہ سکیں، گاڑیاں وہاں پہ پہنچ نہ سکیں۔ اس سے پہلے جب ان کی وڈ سے جب موومنٹ شروع ہوئی تھی اختر مینگل صاحب کی، تو اس وقت انہوں نے یہ کمپلینٹ کی تھی کہ جی پیٹرول پمپس کے اوپر جو ہے وہ تالے لگا دیے گئے ہیں، وہاں پہ فیسلٹیز نہ مل سکیں، پیٹرول نہ مل سکے۔ مطلب حکومت جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح نمبرز جو ہیں ان کے جتنے کم کیے جا سکے، کنٹینرز لگا دیے جائیں، سب کچھ کر دیے جائیں۔ تو یہ لوگ 30 کلومیٹر دور جو ہے وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اب خندقیں بھی کھود دی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور جو ایک فوٹیج بھی سامنے آئی ہے جس میں کلیم کیا جا رہا ہے بی این پی کی جانب سے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی موٹر سائیکلیں لے لے کے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے ذریعے رستوں کو عبور کر رہے ہیں، بڑی مشکل کے اندر جو ہے وہ ان رستوں کو عبور کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ظاہری بات ہے، میں دوبارہ آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ بی این پی کی جانب سے کلیم کیا جا رہا ہے۔ آئی ڈونٹ نو یہ فوٹیج جو ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ کس حد اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی لوگ پھر بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں اور لوگ اس طرح جو ہے وہ پہاڑی رستوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کراس کروا کے تو یہاں تک سچویشن جو ہے وہ لے کر آ رہی ہے۔ اب آ جائیں ایک اور الٹیمیٹم جو دیا گیا ہے، وہ بھی آج کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے جناب گورام بگٹی صاحب کے حوالے سے، جو بگٹی قبیلے کے سردار بھی ہیں، مطلب ون آف دا سردارز ہیں۔ انہوں نے الٹیمیٹم دیا تھا 72 گھنٹے کا، اور انہوں نے کہا تھا جی 72 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اگر آپ نے مارنگ بلوچ کو نہ چھوڑا تو پھر ہم جو ہے وہ ہم بھی لانگ مارچ کریں گے اور ہم جو ہے اگلا لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ وہ 72 گھنٹے جو ہیں وہ آج دوپہر کو ختم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اختر مینگل صاحب نے تو اناؤنس کر دیا ہے، گورام بگٹی صاحب کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ آج دوپہر تک ہو جائے گی موسٹ پرابلی، یعنی آپ دوپہر کو نہیں ہے تو پھر شام کو ہو جائے گی، لیکن اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ دوپہر کو ختم ہو رہی ہے۔ اب میری اس سلسلے میں یہ بیسکلی ان کی جو پارٹی ہے جمہوری وطن پارٹی ہے، بگٹی صاحب کی یہ پارٹی ہے، اور ان کے جو کزن ہیں شاہزین بگٹی صاحب، میری ان سے رات کو جو ہے بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی، اور میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کی کیا ہے ریزرویشن۔ ایک تو جو بڑی خبر انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ شاہزین بگٹی جو ہیں وہ اختر مینگل صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ انہوں نے بلکہ کہا جی کل بھی جو ہے میری ڈائریکٹلی اختر مینگل صاحب سے بات ہوئی ہے۔ اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ڈیولپمنٹ اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ دو مختلف ٹرائبز کے جو ہیں، ایک مینگل ٹرائب اور ایک بگٹی ٹرائب، ان کے سردار جو ہیں وہ آپس میں اس معاملے پہ رابطے میں ہیں، اور رابطے کے لیے کس کے ہیں؟ مہرنگ بلوچ کے، ٹھیک ہے۔ یو ہیو ٹو، یہ ایک بہت بڑا ڈائنامک شفٹ ہے ساری چیز کو لے کے، کیونکہ بلوچستان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ کسی مڈل کلاس طبقے سے آنے والی کسی سیاسی رہنما کے لیے سردار آپس میں مل رہے ہیں، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ خیر، تو شاہزین بگٹی صاحب سے جو میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جناب ہم اختر مینگل صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور could be a possibility, he did not say کہ this is going to happen، یہ ہو جائے گا، لیکن انہوں نے کہا this could be a possibility کہ کل کو جو ہے وہ ہمارا جو احتجاج ہے اور مینگل صاحب کو جو احتجاج ہے وہ آپس میں کمبائن ہو جائے، ہم اکٹھے ہو جائیں۔ اب اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو یہ اٹ سیلف جو ہے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی کہ بگٹی قبیلہ اور مینگل صاحب کا جو قبیلہ ہے یا ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں اکٹھے بیٹھ کے احتجاج کریں۔ پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی وہاں پہ جو ہے اپنا فٹ پرنٹ بٹھا چکی ہے، بس سلمان اکرم راجہ، لطیف کھوسا، یہ لوگ سارے جو ہے آلریڈی ان کے کیمپ سے ہو کے آئے ہیں، وہاں پہ تقریریں کر چکے ہیں۔ جو اچکزئی صاحب ہیں ان کی جانب سے بھی سپورٹ جو ہے سارے معاملے پہ مل رہی ہے۔ سو کراؤڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ لگ یہ رہا ہے کہ سویل کرنا شروع کر دے گا، بٹ اس ساری چیز کے اندر بھی جو ہیں کچھ ڈاؤٹس بھی ہیں۔ ڈاؤٹس کیا ہیں؟ ایک اور جماعت ہے بلوچ ریپبلکن پارٹی، ان کی جانب سے ان کے بھی بیسکلی ایک جو بگٹی خاندان ہے یا بگٹی قبیلہ ہے، ان کے بھی روٹس جو ہیں وہ وہاں سے ملتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب گورام بگٹی کی جانب سے جو بلائی گئی ریلی ہے، نہ تو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، ہماری پارٹی نہ اس کی حمایت کرتی ہے، اور نہ ہی ہم اس کی اجازت دیتے ہیں۔ بلوچستان میں گہری سازش جاری ہے جہاں ISI بلوچ قوم کی جدوجہد کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ BRP ان تمام یعنی کہ بلوچ ریپبلکن پارٹی اس تمام صورتحال کا بغور جائزہ لے رہی ہے اور ڈیرہ بگٹی میں گورام بگٹی کی جانب سے بلائی گئی ریلی کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے۔ ہم کسی صورت میں اپنے لوگوں کو استعمال ہونے نہیں دیں گے اور ایسی کسی بھی سرگرمی کی اجازت نہیں دیں گے۔ BRP اس اقدام کو سختی سے مسترد کرتی ہے اور اس کی شدید مخالفت بھی کرتی ہے۔ گورام بگٹی کو نہ کوئی اختیار حاصل ہے اور نہ ہی وہ ایسی ریلیاں بلانے کی کسی حیثیت میں ہے۔ ماضی میں ریاست نے نام نہاد ارمڈ فورس کے ذریعے ایسے ڈرامے رچائے اور اب وہ گورام بگٹی جیسے افراد کو استعمال کر رہی ہے۔ BRP ایسی ریاستی پشت پناہی والی دھوکہ دہی پر مبنی سرگرمیوں کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے اور ہرگز قبول نہیں کرے گی۔ ہم اپنے لوگوں کو کسی کے ہاتھوں استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ شیر محمد بگٹی، ترجمان بلوچ ریپبلکن پارٹی۔ اچھا، یہ جو ہے نا بلوچ ریپبلکن پارٹی، یہ کافی حد تک جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ سرگرمیاں کی طرف جاتی ہے۔ شاہزین بگٹی یا جمہوری وطن پارٹی جو ہے وہ کافی حد تک مطلب نیشنل فولڈ کے اندر موجود ہے۔ شاہزین بگٹی صاحب جو ہیں وہ خود جو ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ بھی رہے ہیں۔ یہ جو گورام بگٹی صاحب ہیں یہ سابقہ منسٹر بھی رہے ہیں،
لیکن بلوچ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ دور رکھتی ہے ان سارے معاملات سے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میری شاہزین بگٹی صاحب سے بات ہوئی تو میں نے ان سے یہ سوال کیا, میں نے کہا جی دس از ویری سرپرائزنگ کہ مہرنگ بلوچ کے لیے جو ہے وہ اتنے سردار سارے ایکٹیو ہو گئے. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا اکبر بگٹی صاحب کا. انہوں نے کہا کہ جی اکبر بگٹی صاحب کی جو شہادت ہوئی تھی یا وہ جو اسٹیٹ کے ساتھ ایشو ہوا تھا وہ بھی بیسیکلی ایک خاتون کی وجہ سے سٹارٹ ہوا تھا. جب ایک خاتون کے ساتھ جو ہے زیادتی کا واقعہ پیش آیا تھا ڈیرہ بگٹی میں ڈاکٹر شازیہ کا, تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے اکبر بگٹی صاحب جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے اور اس کو انصاف دلانے کے لیے جو ہے وہ اینڈ تک گئے تھے اور الٹیمیٹلی پھر وہ پہاڑوں میں چلے گئے تھے. اور اب باقی تو آپ ساری بات جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, ہم لوگ بگٹی قبیلہ جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہرنگ بلوچ جو ہے وہ بلوچستان کی ایک بیٹی ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے, وہ ناانصافی ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہوں کے اوپر وہ غلط بھی ہو, یہ بھی انہوں نے کہا کہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی غلط فہمیاں بھی ہوں, لیکن ہمارا بطور قبیلہ جو ہے وہ ماضی میں خواتین کی عزت اور احترام کے حوالے سے ایک بڑا اسٹرانگ سٹانس رہا ہے. تو اگر ہم مہرنگ بلوچ کے لیے نکلتے ہیں یا ہم ان کے لیے احتجاج کرتے ہیں تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو یہ سٹیٹس کو ہے. اگلے 48 گھنٹے جو ہیں وہ اب بڑے اہم ہیں. 6 تاریخ کی منگل صاحب نے جو ہے وہ ڈیٹ دی ہوئی ہے. آج جمہوری وطن پارٹی یا بگٹی قبیلہ جو ہے یا اس کی ایک آف شوٹ جو ہے وہ کم از کم کوئی نہ کوئی لاء عمل اگلا اعلان کرنا چاہے گی. میں نے ان سے یہ بھی سوال کیا, میں نے کہا جی اگر آپ کی ریلی جو ہے وہ آپ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی ہماری اطلاعات کے مطابق جب سے ہم نے یہ ریلی کا اعلان کیا ہے تو ہمارے کارکنوں کی پکڑ دکڑ کے حوالے سے جو نا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, کویشچنس کیے جا رہے ہیں, لوگوں سے پوچھ گاڑیاں روک کے کویشچنس کیے جا رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. تو اگر ہمیں اس طرح کی کوئی اجازت نہ دی گئی تو پھر ہم عدالت کا جو ہے وہ رخ بھی کر سکتے ہیں اور عدالت سے جا کے جو ہے اس کی پرمیشن لیں گے. اور اسی سلسلے میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ گورام بگٹی کو بھی جو ہے وہ کل آدھی رات کے وقت جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. ان کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر ڈیرہ بگٹی کی جانب سے ایک یہ نوٹیفکیشن جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ نکالا گیا اور اس میں کہا گیا کہ جناب 3 MPO کے تحت نقص امن کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں 30 دن کے لیے حراست میں لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے ڈیرے کے اوپر آ کے پولیس کے جو آفیشلس تھے انہوں نے گورام بگٹی کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا. انہوں نے تھوڑا سا ریزسٹ کیا, جس طرح آپ ویڈیو میں اس وقت دیکھ سکتے ہیں. ان کے قبیلے کے دیگر افراد بھی وہاں پہ موجود تھے لیکن اس کے بعد ان کو وہاں سے لے جایا گیا. تو گورام بگٹی جنہوں نے آج جو ہے وہ دوپہر کو ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آج دوپہر تک جو ہے وہ ہم فیصلہ کریں گے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے, تو آدھی رات کو یہ مزید ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ انہیں بھی جو ہے وہ اب گرفتار کر لیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو جمہوری وطن پارٹی ہے ان کی جانب سے اس گرفتاری کے بعد کیا لاء عمل آتا ہے, کیونکہ اختر مینگل کے ساتھ جو ہے وہ ان کا پہلے ہی رابطہ ہو چکا ہے. اب کیا یہ دونوں قبائل کے جو سردار ہیں کیا مل کے اس معاملے پہ آگے چلیں گے یا الگ الگ احتجاج کریں گے, یہ دیکھنے سے تعلق ہوگا. ایک خبر میں ڈسکس کرنا چاہوں گا اور یہ بیسکلی خبر جو ہے وہ سامنے آئی تھی جو نوبل انعام کی نامینیشن تھی. اب اس کے اوپر میں پورا ایک ویلاگ کر چکا ہوں, ظاہری بات ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ آل دوز تھنگس. وہ شہباز گل صاحب نے کس طرح جا کے وہ جو ایک چھوٹی سی نکی جی پارٹی تھی نوبے کی اس کے ساتھ جا کے رنگ بازی کی اور وہ جو کچھ بھی کیا وہ سب جانتے ہیں. تو اس کے اندر میں نے بھی چند سوالات اٹھائے تھے. میں نے سوال اٹھائے تھے کہ بھائی جنوری کی آخر تک جو ہے وہ تو اس کی ڈیڈ لائن تھی, کیڑی تسی نامینیشن کراتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو بندہ اعلان کر رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی آئی ہیو افیلیٹڈ ود سم ون جو اعلان کر سکتا ہے. اچھا انہیں اعلان کیتا کہ نہیں کیتا سانوں نہیں پتا, ہمیں یہ نہیں پتا. ہے بڑی ٹیکنیکل بات ہے, بڑی باریکی سے ٹیکنیکل بات ہے کہ اس بندے نے جس کا یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس نے اعلان کرنا ہے, اس نے اعلان کیا ہے, عمران خان کے نہیں کیا, نے کرتا ہے, نے کہا جی بھاجی ساڈے والوں نامینیشن ہو گئی جے اسی بھیجتی ہے. تو یہ بڑی رنگ بازی ہے یہ. اور شہباز گل کو پتہ ہے اس بات کا کہ میں وچوں کی کھچ ماری ہے, اس کو سارا پتہ ہے اس بات کا. خیر اب اس کے اوپر ہوا یہ ہے, میں نے البتہ اس کے اندر ایک سوال کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نامینیشن 2025 کے لیے تو نہ ہو کیونکہ اس کی ڈیڈ لائن تو گئی ہے, لیکن اگلے سال کے لیے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی نامینیشن آ جائے. اچھا اس میں ٹیکنیکل گیم کیا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا 50 سال تک نوبل والے بتاتے نہیں ہیں کہ کس کی نامینیشن آئی تو کس کی نہیں آئی, کون ایکسیپٹ کون ہوا, مطلب اینڈ میں ونر کون ہوا وہ تو اناؤنس کر دیتے ہیں, ریجیکٹ کون ہوا یہ نہیں پتہ لگتا. یہ ہمیشہ وہ 50 سال تک سیکریٹ رکھتے ہیں. تو 50 سال بعد نہ میں ہوں گا, نہ شہباز گل ہوئے گا, نہ وکیل ہوئے گا, سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا. تو ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی رنگ بازی جو ہے بالکل صحیح ہے, یہ آپ کر لیں. لیکن اس کے اندر ہوا کیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پورا ایک آرٹیکل آیا اخبار کے اندر,
اور یہ ناروے کا جو ہے لوکل اخبار ہے, ان کا ویب سائٹ ہے سوری, اس کے اندر یہ چیز آئی. اور اس کے اندر ایک ڈائریکٹر جو بیسکلی نوبیل کی جو کمیٹی ہے اس کا جو ڈائریکٹر ہے, اس کا ایک کوٹیشن بیچ میں آیا جس نے کہا کہ جی ہم نے پہلے کبھی نہیں اس طرح دیکھا کہ اس طرح کبھی کسی سیاستدان کی نامنیشن کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہو کہ جناب یہ اس کو ہم نامنیٹ کر دیں گے اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے استعمال کیا جائے. وہ بیسکلی وہ جو لپ اسٹارٹ تھا جو بیسکلی وہ جماعت کا سینٹر پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کو وہ کرٹیسائز کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ اس سے بہت سے نقصان ہوتے ہیں, پورے پروسیس کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان اٹھ جاتے ہیں کہ جی یہ کیا فیئر طریقے سے نامنیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, تو اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا. تو اس نے اس حد تک محدود بات کی. جیو نے کیا کیا, بلکہ صرف جیو نہیں اور بھی ایک دو چینلوں نے جو ہے یہ کام یہ کیا. انہوں نے یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں, یہ انہوں نے چلایا جی نوبیل انسٹیٹیوٹ نے عمران خان کی نوبیل انعام کے لیے نامزدگی کا دعویٰ مسترد کر دیا. انہوں نے کہا نامزدگی کا دعویٰ ہی مسترد کر دیا, اسٹریٹ فارورڈ. اچھا کوٹیشن جو ہے وہ بیسکلی کہاں سے دی ہے؟ کوٹیشن وہی ناروے کا وہ جو اخبار ہے, یہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہیں سے دی ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جیو کی یہ جو ہیڈ لائن ہے جو انہوں نے خبر کے اندر دی ہے, نیچے جا کے کہیں پہ بھی اس چیز کو وہ ریپیٹ نہیں کر رہے. خبر کا جو ایکچولی اصل متن ہے نا, اس کے اندر یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ جی نوبیل انسٹیٹیوٹ نے ان کی نامزدگی کو مسترد کر دیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی. لیکن دے ڈگ ڈگا چلا دیا اور باقی چینلوں میں بھی چلا دی, جبکہ اس پوری خبر میں اس ڈائریکٹر نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہوئی. بل جیو نے اب اس کو مینوفیکچر کیا, اینڈ آئی ایم سرپرائزڈ بیکاز میں خود جیو کے اندر کام کر چکا ہوں اور میں ان کا جو ویب ڈیسک ہے میں ان کے ایک دو لوگوں کو بھی جانتا ہوں, بڑے سیزن قسم کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں حیران ہوں کہ یہ دعویٰ جو ہے وہ کس طرح کر دیا گیا. تو میں جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو چیز فیکچول ہوگی ارسپیکٹو کہ وہ کسی کی فیور میں جا رہی ہو یا اگینسٹ جا رہی ہو, وی ہیو ٹو گو ود دا فیکٹس. اور فیکٹس یہ ہیں کہ جیو جو یہ خبر دے رہا ہے, اس خبر کی کوئی ڈیٹیل جو ہے اس ناروے کے ویب سائٹ کے اوپر اس خبر کے اندر کہیں پہ موجود ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اس نامنیشن کو ریجیکٹ کر دیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ نو وائی دس ہیز ہیپنڈ, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا کہ جیو نے یہ اس طرح کی چیز کیوں لکھی ہے. ہاں یہ لکھا جا سکتا تھا کہ جناب اس پروسیس کے اوپر جو ہے بہت سے سوالیہ نشان ہیں, اس پروسیس پہ اعتراض کیا گیا ہے. بلکہ میں ایک ویب سائٹ ہے دا کرنٹ, میں اس کو دیکھ رہا تھا, انہوں نے جو خبر دی اس کے اندر انہوں نے بالکل ٹھیک اینگل دیا. انہوں نے کہا کہ کم از کم اس سال کے حوالے سے جو نامنیشن ہے وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ ڈائریکٹر خود کہہ رہا ہے کہ جی اس کی ڈیڈ لائن تو گزر گئی ہے. وہ 30 جنوری کی ڈیڈ لائن, 30 سے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن تھی, وہ تو گزر گئی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال کے لیے وہ نامنیشن جو ہے وہ تیار ہو رہی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. سو ون ہیز ٹو بی فیکچولی ویری ویری کریکٹ, ایک بات. اچھا دوسری بات یہ کہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اور وہ ہے جناب ہمارے پاسپورٹس کو لے کے. ویسے تو پچھلے دنوں آرمی چیف کی فیملی کو لے کے ان کے جو پاسپورٹ تھے اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ بحث مباحثہ ہو رہا تھا, لیکن اب جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ دنیا بھر میں جو پاسپورٹس ہیں ان کی قدر کے حوالے سے, اب ساڈا ریکارڈ تو جی بڑا خراب ہے, تمہیں پتہ ہے, ہمیں ہمارے کوئی وہ جنہوں کہتے ہیں نا تارے کوئی نہیں لگے سانوں. لیکن اب جو ایک رپورٹ آئی ہے اس میں جناب نیچے سے ہم 5ویں نمبر پہ آئے ہیں, تھلیوں نیچے سے ہم 5ویں نمبر پہ آئے ہیں. اور ہمارے سے جو نیچے ملک ہیں وہ بھی سن لو, وہ ہیں جناب عراق, ایریٹریا, یمن اور افغانستان. ایسے ساڑھے تو تھلے گئے ہیں. باقی جو ہے وہ مطلب واہ قسم کے لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں ہرایا ہے. اچھا یہ جو ہماری پوزیشن ہے نیچے سے 5ویں نمبر پہ, یہ پہلے بھی پچھلے سال بھی یہی تھی. یہ 2024 کی لسٹ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, تو اس میں بھی ہماری پوزیشن جو ہے وہ نیچے سے 5ویں تھی. البتہ 2021 میں ہم لوگ نیچے سے 9ویں نمبر پہ تھے, مطلب ہماری درجہ جو تھے وہ نسبتاً بہتر تھے. تو اب جو ہے وہ ہمارا درجہ اور بھی زیادہ نیچے چلا گیا ہے. اچھا یہ جو بیسکلی پاسپورٹ کی یہ جو درجہ بندی ہوتی ہے, یہ ہوتی کس بنیاد کے اوپر ہے؟ یہ بیسکلی ہوتی ہے کہ کتنے کنٹریز کے اندر جو ہے وہ آپ کو ویزا کے بغیر آپ کی انٹریز ہو سکتی ہیں, ایک اس کے اوپر ہوتا ہے. دوسرا اگر آپ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو کتنے ممالک جو ہے وہ آرام سے آپ کو ویزا دے دیتے ہیں, ایک اس کے اوپر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ڈیول نیشنلٹی, ایکسیپٹیبلٹی ایٹ دا امیگریشن, مطلب وہ جدو امیگریشن آفیسر انج کر کے ویکھدا ہے کہنا السلام علیکم کیسے ہیں آپ, مطلب انج کر کے, یا وہ کہنا پائن ادھر آ جاؤ اور نال والے کمرے جا جاؤ, تو یا پھر یہ ہوتا ہے. تو ہماری تو یہ صورتحال ہے کہ ہمارے تو ویسے ہی اعلان ہو رہا ہے کہ وہ مطلب خبریں چل رہی ہیں جو کہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہیں, مطلب ابھی تک نہیں ہوا ہے کہ جی ساڑی تو امریکہ بھی شاید انٹری بین ہونے لگی ہے, مطلب اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں نا. اب ہوا نہیں ہے. دبئی کے حوالے سے ویزاز کے بڑے ایشوز آ رہے ہیں, سعودیز کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں, ایون دو ابھی تک کنفرم نہیں ہے.
لیکن بہت سی ایسی چمک ہوئی ہیں. اب یہ تو ہمارے بردر مسلم ممالک ہیں, مطلب اسی گوریاں کو کی اسی گلا شکوا کریے, ہمارے ہاں تو جو ہمارے اپنے مسلم برادر ممالک ہیں وہ ہمیں ویزا دینے کے حوالے سے کتراتے ہیں. تو اس کی وجہ سے, اس کی بنیاد کے اوپر بیسکلی آپ کے پاسپورٹس کا ایشو. اور پھر اس کے بعد ہمارے جو اسکینڈلز ہیں, ہمارے پاسپورٹس کو لے کے جو اسکینڈلز بنتے ہیں, مطلب یہاں پہ جعلی پاسپورٹ, آئے دن جعلی پاسپورٹس بنتے ہیں, جعلی ویزے بنتے ہیں, FIA گرفتاریاں کرتی ہیں, مطلب آفیشیل پاسپورٹس کو لے کے, ڈپلومیٹک پاسپورٹس کو لے کے کتنی خبریں جو ہیں وہ چلتی ہیں, کچھ سچی ہوتی ہیں کچھ جھوٹی ہوتی ہیں. تو جب اس قسم کا ہمارا ماشاءاللہ ٹریک ریکارڈ ہوگا تو پائن تھلیوں سے 5ویں نمبر تک آنا ہے. شکر کرو اسی تھلیوں 5ویں تے آئے ہیں, چوتھے تیسرے دوسرے یا سب سے آخر پہ نہیں آئے ہیں ابھی. تو یہ بیسکلی ہماری صورتحال ہے. یہ ہم نے ایک ریکارڈ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر بھی ہم نے بنایا ہے. اس کے علاوہ جناب وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی کی شرح کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں, اور مارچ 2025 میں مہنگائی کی شرح 0.7% رہی ہے, جو کہ گزشتہ ماہ 1.5% تھی. یعنی یہ شرح ایک سال پہلے یعنی مارچ 2024 میں 20.7% تھی, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت مہنگائی میں نمایاں کمی آئی ہے. اچھا, میں آپ کو ابھی سے ایک بات بتا دوں تاکہ ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ ساری چیز کرے کہ یہ جس طرح آپ آگے جاتے جائیں گے نا, مثال کے طور پہ ابھی ہم مارچ کی بات کر رہے ہیں نا, پھر اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, اس سال کے آخر میں آپ جس طرح جاتے جائیں گے تو پچھلے سال اسی طرح گراف جو ہے وہ نیچے آتا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کا جو مہنگائی کا تناسب ہوتا ہے نا وہ پچھلے سال کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے, پچھلے سال کے اسی مہینے سے, یعنی اپریل 2025 کا اپریل 2024 کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے گا, مئی 2025 کا مئی 2024 کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے گا. اور اس کے اندر اگر نیچے آ رہا ہے تو پھر آپ کا بھی سلائیڈ جو ہے وہیں پہ دیکھا جائے گا کہ کیا آپ سلائیڈ اتنا ہے. اس لیے ابھی تک تو پچھلے 7-8 مہینے کے میں تو ہم نے بڑا کہا جو مہنگائی گر گئی, سنگل فگر میں آ گئی, بہت گر گئی, بہت بڑھ گئی, وہ سارا کچھ ٹھیک ہے. لیکن اب آنے والے چند مہینوں کے اندر اس مومنٹم کو برقرار رکھنا آپ کے لیے اور مشکل ہوتا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے وہ مانیٹری پالیسی اناؤنس کرتے ہوئے اپنے جو انٹرسٹ ریٹس تھے ان کو آن ہولڈ کر دیا تھا. سو لیٹ سی کہ اب مزید اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. البتہ ایک اور بات میں جو میرے خیال میں پچھلے ویلاگ میں بات کرنا بھول گیا تھا, اسٹاک مارکیٹ نے آخری چند منٹوں میں جو شہباز شریف صاحب کی اناؤنسمنٹ تھی بجلی کے حوالے سے, اس پہ بڑا زبردست مومنٹم دکھایا تھا, اور 1,19,000 پوائنٹس کی حد بھی عبور ہو گئی تھی. ایون تو بعد میں تھوڑی سی سیلنگ ہوئی تھی لیکن وہ عبور ہو گئی سی. تو وی ہیو ٹو سی کہ آج جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کس طرح پرفارم کرتی ہے, کیونکہ کل کا دن بڑا انٹرسٹنگ تھا. ایک جگہ پہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے وہ اناؤنسمنٹ ہونی تھی, دوسری جگہ پہ ٹیرفس کے حوالے سے جو اس نے ٹرمپ نے جو اناؤنسمنٹ کی ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی یہاں پہ آنا تھا, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ مختلف کمپنیز کے اوپر آئے گا, خاص طور پہ وہ کمپنیز جو ایکسپورٹ کے اوپر بلیو کرتی ہیں, ایکسپورٹ کرتی ہیں یہاں سے, خاص طور پہ امریکہ کی جانب, یعنی ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ خاص طور پہ اس کی وجہ سے بہت ہٹ ہو رہا تھا. تو لیکن بعد میں جیسے شہباز شریف صاحب کی اناؤنسمنٹ آئی تو مارکیٹ نے ایک دم شوٹ ماری اوپر کی طرف. اب کیا یہ مومنٹم جو ہے وہ آج برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا, آل آئیز ول بی دیئر ایٹ دا اسٹاک مارکیٹ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.